بابر کا کم بیک ہو گیا، پاکستان جیت گیا۔ جنوبی افریقہ کو تیسرے ٹی20 میں بھی آؤٹ کلاس کر دیا۔ 140 رنز کے تعاقب میں بابر اعظم کی شاندار بلے بازی، 9 چوکوں کی مدد سے 68 رنز کی باری کھیلی۔ کپتان سلمان علی آغا نے بھرپور ساتھ دیا۔ تیسری وکٹ پر 76 رنز کی شراکت نے میچ پر گرفت مضبوط کی۔ سلمان آغا نے 33، فرحان نے 19 رنز بنائے۔ پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر اسکور پورا کیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 139 رنز بنائے۔ شاہین آفریدی نے 3 شکار کیے۔ ڈیبیو کرنے والے عثمان طارق کی 2 وکٹیں، فہیم اشرف نے بھی 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ پاکستان نے ٹی20 سیریز 2-1 سے اپنے نام کی۔ سیریز کے تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ بابر اعظم کی پیسہ وصول پرفارمنس شائقین کی دلی خواہش پوری کرتی۔ فل ہاؤس قذافی اسٹیڈیم میں قومی بلے باز کی کم بیک اننگ، 14 میچ بعد 50 بنائی، لگاتار 3 چوکے لگا کر 37ویں 50 بنائی۔ شائقین کو عرصے بعد ٹریڈ مارک کور ڈرائیو، بیک فٹ پنچ اور فلک شاٹ دیکھنے کو ملی۔ بابر نے رنز کی میچ وننگ اننگ کھیل کر پاکستان کو جیت دلائی۔ بابر نے میچ سے پہلے کہا تھا، شائقین دل کھول کر محبت نچھاور کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے اپنی پرفارمنس سے لوگوں کی خوشیاں دوں۔ افغان طالبان استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق توڑ مروڑ کر پیش کیے۔ پاکستانی افغان طالبان ترجمان کے گمراہ کن بیان کو مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات اور نشریات نے کہا، پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی۔ پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ پاکستان کے خلاف غلط بیانی قابل قبول نہیں۔ افغانستان کی جانب سے جھوٹے دعوے حقائق کے منافی ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا، دہشت گردوں کی حوالگی سرحدی انٹری پوائنٹ سے ممکن ہے۔ کسی بھی متضاد دعوے کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا گیا۔ افغان ترجمان کی جانب سے گمراہ کن تبصرے کیے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا، افغانستان سے متعلق پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیز پر مکمل اتفاق رائے۔ تمام پاکستانیوں بامشمول ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل اتفاق رائے ہے۔ پاکستانی عوام بالخصوص خیبر پختونخوا کے لوگ پوری طرح آگاہ ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی بھارتی سرپرستی میں وحشیانہ دہشت گردی سے قوم آگاہ ہے۔ افغان طالبان رجیم کے ارادے یا طرز عمل کے بارے میں کوئی وہم نہیں رکھتے۔ غیر نمائندہ افغان طالبان رجیم اندرونی دھڑے بندی کا شکار ہے۔ افغان طالبان رجیم افغان نسلوں، خواتین، بچوں، اقلیتوں پر مسلسل جبر کے ذمہ دار ہیں۔ افغان طالبان رجیم اظہار، تعلیم، نمائندگی کے بنیادی حقوق بھی سلب کر رہی ہے۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی خان نے پریس کانفرنس میں ویڈیو دکھائی، کہا، ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، مزید بھی لائیں گے۔ سہیل آفریدی اپنے ساتھ گھومنے والے بیرسٹر صاحبان سے پوچھ لے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ حادثاتی وزیراعظم صاحب، اگر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا دہشت گردی نہیں تو پھر دہشت گردی کیا ہے؟ آپ کے لیڈر کو 9 مئی پر ریاست اور فوج پاکستان سے غیر مشروط معافی مانگنا ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کی مسجد مدارس مداخلت پر 24 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچنے کی دھمکی۔ JUI کے سربراہ نے کہا، ہمیں مجبور نہ کرو، مدارس اور مسجد کی حرمت کے لیے اسلام آباد آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں غلام نہیں بنا سکتی۔ وفاق المدارس اصل مدارس ہیں، باقی سب ڈمی ہیں۔ آئمہ کو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ علماء کو روزگار دینے کی ہمدردی تمہارے اندر کب سے آ گئی؟ کہتے ہیں مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں۔ 25,000 روپے دے کر ضمیر خریدنے کے علاوہ تمہاری کوئی سوچ نہیں۔ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کا مشن تحریک انصاف کے سابق رہنما میدان میں آ گیا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ PIO سے خصوصی گفتگو میں کہا، کچھ وزراء بھی بات چیت کے حامی ہیں، لیکن حکومت میں بیٹھے لوگ خوفزدہ ہیں کہ اگر PTI سے معاملات ٹھیک ہو گئے تو یہ فارغ ہو جائیں گے۔
نون لیگ کی لیڈرشپ سے بھی ملاقات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوگی۔ اسلام آباد پر چڑھائی سے درجہ حرارت نیچے نہیں آئے گا۔ بات چیت کے لیے پی ٹی آئی کے بہترین لوگ اس وقت قید میں ہیں۔ شاہ محمود قریشی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی منشا پر ہی عمل کریں گے۔ شاہ محمود چاہتے ہیں بات چیت شروع ہو اور درجہ حرارت نیچے آئے۔ وزیراعظم نے پی ٹی آئی کے لیے بات چیت کے دروازے کھول کر اچھے قدم اٹھائے۔ کسی بھی سطح پر بات چیت کا آغاز پاکستان کی بہتری کا راستہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں ٹی ایل پی پر پابندی اچھا اقدام، ٹی ٹی پی سمیت دہشت گردی کی کسی تحریک کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، اسٹیٹ کو اپنے ریٹ قائم کرنی چاہیے۔ کون بنے گا آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم؟ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین اور فیصل راٹھور مضبوط امیدوار۔ نام کا اعلان چیئرمین بلاول بھٹو کریں گے۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے چودھری یاسین کو سینئر پارٹی رہنما اور دیگر کی حمایت حاصل ہے۔ کچھ حلقے فیصل راٹھور کو وزیر اعظم آزاد کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دونوں پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن ہیں۔ ترجمان پیپلز پارٹی نے کہا پارٹی میں شامل ہونے والا کوئی ایم ایل اے پریشان نہیں ہے، عدم اعتماد کسی کی خواہش پر نہیں، بلاول بھٹو کی ہدایت پر پیش کی جائے گی۔ پی پی آزاد کشمیر کے ایم ایل ایز کو گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ اراکین اسمبلی 21 اکتوبر سے اسلام آباد میں تھے۔ چودھری یاسین فیصل راٹھور اسلام آباد میں ہی موجود ہیں۔ ایم ایل ایز کو آئندہ ہفتے مظفر آباد موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ We celebrate your Independence Day, which is our Independence Day also. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repression. مقبوضہ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کا بازار گرم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گلگت بلتستان کے جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا گلگت بلتستان کو دیگر صوبوں کی طرح ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو اپنی ایئر لائن ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا کہنا تھا بھارت کی سازش ناکام کی جائے، گلگت بلتستان کو آئینی دھارے میں لایا جائے۔ 78 سال سے ہم پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں، گلگت کو قومی دھارے میں شامل کرنے سے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں گلگت بلتستان کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دی، کہا گلگت بلتستان کے عوام نے آزادی حاصل کر کے پاکستان سے الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، ملک کی سیاسی معاشی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ شریف برادران میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک افغان معاہدے اور دورہ سعودی عرب سے آگاہ کیا۔ جن کوسٹ گارڈ والوں نے ہمارے کو پکڑ لی، انڈیا میں کسی خفیہ جگہ کے جیل میں اس نے رکھا، اس نے بولا اگر آپ ہمارے لیے کام کریں تو ہم آپ کو یہاں چھڑا سکتے ہیں، ہم آپ کو پیسے اور انعامیں بھی دیں گے۔ رینجرز، کوسٹ گارڈ، نیوی کا اور آرمی کا ورदी۔ مچھلی پکڑنے گئے تو بھارت نے ہمیں پکڑ لیا، بھارتیوں نے آرمی، نیوی، رینجرز کی وردیاں لانے کو کہا تھا۔ سم پاکستانی سگریٹ کرنسی لانے کا بھی ٹاسک ملا تھا۔ بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والے اعجاز ملہ کا اعترافی بیان، بتایا بھارتی خفیہ ایجنسی نے ٹاسک دے کر رہا کیا۔ خفیہ ایجنسی افسر کو ایک تصویر بھیجی، جب دوبارہ سمندر میں گیا تو پاکستانی ایجنسی نے پکڑ لیا۔ پریس کانفرنس میں بھارتی افسر کو ویڈیو بھی سنائی گئی جس میں اس نے اعجاز ملہ سے پاک فوج کی وردیاں لانے کو کہا تھا۔ بھارت نے گرفتار ماہی گیر جاسوس بنا کر پاکستان بھیج دیا۔ بھارت ماہی گیروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے لگا، جاسوس مچھیرا پکڑا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اعجاز ملہ کو دوران شکار گرفتار کیا، پھر ٹاسک دے کر پاکستان بھیجا۔ اعجاز ملہ کو ناموں کے ساتھ یونیفارم خریدنے کا کہا گیا۔ سمز، پاکستانی کرنسی، 150 کے پرانے نوٹ، سگریٹ اور لائٹر لانے کا بھی کہا گیا۔ وزیر مملکت طلعت چودھری نے بتایا بھارت فیک انکاؤنٹر کر کے پاکستانی فورسز کی وردیاں، کرنسی، لائٹر اور سگریٹ دکھا کر
انٹرنیشنل میڈیا کو گمراہ کرنا چاہتا تھا کہ دہشت گرد پاکستان سے آئے، جیسے پہلگام واقعہ کیا تھا۔ ہمارے ادارے چکنا ہیں، ہر جگہ بھارت کا مقابلہ کریں گے، ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ سولر سے بننے والی بجلی کے نرخ 23 روپے سے کم کر کے 10 روپے فی یونٹ کرنے کی تجویز۔ نیپرا نے نرخوں میں تبدیلی پر کام شروع کر دیا۔ اگلے مرحلے میں سولر کے پے بیک ریٹس ختم کرنے کی تجویز رفع۔ وزارت پاور ذرائع کا کہنا ہے سولر سے بننے والی بجلی پر صارف کو سسٹم سے ادائیگی نہیں ہوگی۔ صارفین سولر انرجی کو 100% خود استعمال کرنے کا پابند ہوگا۔ سولر کی مد میں صارفین کو 125 ارب روپے ادائیگی کی جا رہی ہے۔ حکومت کے لیے آئی پی پیز کو ادائیگیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے تورخم بارڈر کھول دیا گیا۔ 20 روز بعد افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے بارڈر کھولا گیا۔ تورخم سرحد تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور بند رہی تھی۔ اس تمام پاک افغان کشیدگی کے باعث تورخم بارڈر کو بند کیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں شہری کا 3 ٹریفک اہلکاروں پر تشدد۔ شہری نے گاڑی روکنے پر 3 اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ایک کو نیچے گرا دیا، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے، جلد گرفتار کر لیں گے۔ ایبٹ آباد میں سیاحتی مقام ہرنوں میں جھولے سے گر کر 10ویں کی طالبہ جاں بحق۔ 16 سال کی ایمان مبینہ طور پر توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے جھولے سے نیچے گری۔ پولیس کا کہنا ہے ایمان گرتے ہی فوری طور پر دم توڑ گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ایمان کے بھائی کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے ایمان کیسے اور کس کے ساتھ پارک آئی۔ پارک کے مالک اور مینیجر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی۔ مچھر کالونی سے کلدم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گردوں کی شناخت سرمد علی رضا اور غنی اللہ عرف غنی امان چانڈیوں کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے 2 ہینڈ گرنیڈ اور بارودی مواد برآمد۔ گرفتار دہشت گرد کلدم SRA کے انتہائی مطلوب گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں دہشت گردی حملوں کے مقدمات درج ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل ترکیہ روانہ ہوں گے۔ غزہ سفارتی عام اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے استنبول اجلاس میں پاکستان، قطر، ترکیہ، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور اردن کے وزراء خارجہ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں غزہ منصوبے پر پیش رفت، اسرائیل کی جنگ بندی منصوبے کی خلاف ورزیوں کے بعد پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ حماس رہنما خلیل الحیا کی ترک وزیر خارجہ خاقان فدان سے استنبول میں ملاقات۔ غزہ جنگ بندی کی صورتحال اور انسانی امداد کی ترسیل پر بات چیت۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی، غزہ پر بمباری کر دی، 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ کے شمالی اور جنوبی حصوں پر فضائی حملے۔ ترکیہ کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار۔ پیر کو غزہ سے متعلق اجلاس طلب کے لیے ترک وزیر خارجہ کہنا ہے مختلف ممالک کے وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ حماس نے مزید 2 اسرائیلی حمالوں کی لاشیں واپس کر دی۔ اسرائیل نے بھی 30 فلسطینیوں کی لاشیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دی۔ اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے معصوم جانوروں تک کو نہ بخشا۔ مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں یہودی شدت پسندوں نے فلسطینی کسان کے فارم پر حملہ کر دیا۔ درجنوں بھیڑوں کو زمین پر پٹک پٹک کر مار ڈالا، گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیے گئے۔ ہم جو PNSC 10 جہازوں تک محدود تھی اسے 1 سال کے اندر 30 جہازوں کے ٹارگٹ پہ لے کے جائیں گے۔ آنے والے 3 سال ہیں، اس میں ہم اسے 60 جہازوں تک لے کے جانے کے منصوبے پہ بھی کام شروع کر چکے۔ حکومت کا 3 نئی بندرگاہیں قائم کرنے کا منصوبہ۔ میری ٹائم سیکٹر کی ترقی کے لیے 5 نکات حکمت عملی کا اعلان۔ پاکستان میری ٹائم ویک 2025 کی افتتاحی تقریب۔
وزیر بحری امور جنید انور چودھری نے کہا پاکستان کو عالمی بلیو اکانومی کا اہم کھلاڑی بنانا ہدف ہے. جدید میری ٹائم کمپلیکس کے قیام اور دیگر سہولتوں کی فراہمی حکمت عملی کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی کا مقصد اقتدار نہیں، عوامی خدمت ہے. سندھ حکومت کسی بھی مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ٹنڈو جام میں حلقے کے عوام سے گفتگو. اہل علاقہ نے مسائل اور شکایات سے آگاہ کیا. شرجیل میمن نے متعلقہ محکموں کے افسران کو مسائل کے حل کے احکامات جاری کیے. ای چالان کے نام پر پیپلز پارٹی نے کاروبار شروع کر دیا. مراد علی شاہ سے رابطہ کروں گا کہ اس چالان کو ختم کریں، معقول طریقے سے چالان کریں. حافظ نعیم الرحمان کا حیدری ماڈل مارکیٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب. کہا جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندے بھرپور کام کریں گے. 1.5 برس تک بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات ہی نہیں ملے. جو رقم ملتی ہے اس کا بڑا حصہ تنخواہوں میں نکل جاتا ہے. بلدیاتی نمائندوں نے اپنے وسائل سے بہت سے کام کروائے. حافظ نعیم الرحمان نے پاور ہاؤس چورنگی سے نیو کراچی نمبر 3 تک نئی سڑک کا افتتاح کیا. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی عارضہ قلب میں مبتلا. شاہد خاقان عباسی کو کچھ دیر پہلے 2 سٹنٹ ڈالے گئے. سابق وزیراعظم اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں. اہل خانہ کے مطابق شاہد خاقان عباسی کی صحت اب پہلے سے بہتر ہے. ویمنز کرکٹ کا نیا عالمی چیمپئن کون؟ فیصلے کا دن آ گیا. جنوبی افریقہ اور بھارت کی ٹیمیں ICC ویمنز ورلڈ کپ کے فائنل میں آج آمنے سامنے. ممبئی میں ٹرافی کی جنگ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگی. کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ. پہلی بار عالمی چیمپئن بنے گا عازم. دونوں ٹیموں نے پریکٹس سیشن میں تیاریوں کو فائنل ٹچ دیا. جو ٹیم جیتی پہلی بار ورلڈ کپ چیمپئن بنے گی.